جس کا نام ہے سورہ نمل. اور نمل عربی زبان کا کیونکہ لفظ ہے، ہماری زبان میں اس کا معنی بنتا ہے اردو زبان میں چیونٹی. یعنی یہ وادی تھی چیونٹیوں کی، اور اتنی بڑی وادی تھی چیونٹیوں کی کہ علامہ مجلسی اپنی کتاب بہار میں لکھتے ہیں کہ یہاں چیونٹیوں کے 14 کروڑ سوراخ تھے. 14 کروڑ. اور پھر لکھتے ہیں کہ ایک ایک سوراخ میں 14 کروڑ چیونٹی رہتی تھی. اور مزید لکھتے ہیں کہ ایک سوراخ میں 7 لاکھ چیونٹی ایسی تھی جو باقی چیونٹیوں کی سردار تھی. اور ایک چیونٹی پورے اس وادی میں ایسی تھی جو تمام چیونٹیوں کی سردار تھی. قرآن کی زبانی جس کو ملکہ کہا گیا ہے. کہتے ہیں کہ ایک دن جناب سلیمان پیغمبر کا وہ جو تخت تھا نا، جو بغیر پروں کے اڑتا تھا، اللہ نے کیونکہ جناب سلیمان کو باقی انبیاء سے کچھ منفرد اعزاز عطا کیے تھے. ایک تو ان کا تخت بغیر پروں کے ہوا میں پرواز کرتا تھا. یا کچھ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ کچھ پرندے تھے جو اسے اڑاتے تھے، لے کے جاتے تھے جہاں چاہتے پیغمبر خدا وہیں پہ وہ لے جاتے، وہ تخت اڑ کے جاتا. اور دوسرا روئے زمین کے بادشاہ تھے. یعنی انبیاء کی بزم میں یہ اعزاز صرف جناب سلیمان پیغمبر کو حاصل ہے کہ وہ پوری اللہ کی کائنات کے اکیلے بادشاہ تھے. اور تیسرا جنوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، حیوانوں کی باتیں بھی سمجھتے تھے، جانتے تھے. یعنی یہ اعزاز تھے جو اللہ نے جناب سلیمان پیغمبر کو عطا فرمائے تھے. تو جب جناب سلیمان نبی کا تخت ہوا میں پرواز کرتا ہوا جا رہا تھا، نیچے تھی وادی نمل، تو جو سردار تھی نا چیونٹی، جو ملکہ تھی، اس نے اپنی تمام چیونٹیوں کو حکم دیا کہ جلدی جلدی اپنے اپنے سوراخوں میں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. وہ سامنے جا رہا ہے سلیمان نبی کا تخت. اگر یہیں اترا تو کہیں اس تخت کے نیچے آ کے قتل ہی نہ ہو جاؤ، کہیں ماری نہ جاؤ. تو ہوا مسخر تھی اللہ کے اس نبی کے لیے. کہتے ہیں کہ ہوا نے پہنچائی اس معمولی سی چیونٹی کی بات جناب سلیمان کے کانوں تک. نبی نے اپنا وہ تخت فوراً زمین پہ اتارا، اس چیونٹی کو پکڑا جو بات کر رہی تھی، اپنے ہاتھ پہ رکھ کے پوچھا، کیا مجھے نبی نہیں مانتی؟ کیا میری عدالت کی قائل نہیں ہو؟ چیونٹی تھی لیکن بات بڑی کر گئی. کہتی ہے تجھے نبی بھی مانتی ہوں، تیری عدالت کی بھی قائل ہوں. فرمایا تو پھر کیوں کہہ رہی تھی اس معمولی مخلوق کو کہ اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے مساکن میں چلی جاؤ، اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، نبی کا تخت نیچے اترا کہیں قتل ہی نہ ہو جاؤ. تو یہ تھی معمولی سی مخلوق، سلیمان کے ہاتھ پہ تھی. یہ سر بلند کر کے کہنے لگی، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو عظمت عطا کی ہے. یہ ہے زمین پہ رینگنے والی مخلوق. میں نے اس لیے ان کو اپنے اپنے بلوں میں جانے کا حکم دیا کہ تیری شان و شوکت کو دیکھ کر یہ زمین پہ رینگنے والی مخلوق احساس کمتری کا شکار ہو کر کہیں اس خدا کی عبادت کو ہی نہ بھول جائے. پیغمبر خدا نے فرمایا، بات تو تو نے بہت اچھی کی ہے. اب میں کہتا ہوں نبی کو یہ دوسری بات چیونٹی سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی نے پوچھا، اچھا چلو یہ بتا، مقام تیرا بلند ہے یا مرتبہ میرا بلند ہے؟ تھی نبی کے ہاتھ پہ، سر بلند کر کے کہتی ہے، یہ سچ، اگر سچ پوچھتے ہو
تو اس ٹائم مقام میرا بلند ہے۔ میں کہتا ہوں جب اس نے کہا نا کہ مقام میرا بلند ہے، تھی تو نبی کے ہاتھ پہ تھوڑا سا مٹھی اگر بند کر لیتے تو اس چیونٹی کو پتہ چل جاتا کہ مقام کس کا بلند ہے، لیکن نبی تھے، عادل تھے، مٹھی بند نہیں کی بلکہ دلیل مانگی۔ چیونٹی نے بھی عجیب دلیل دی، عظیم دلیل دی، سر بلند کر کے کہتی ہے بے شک یہ تخت انوکھا اور نرالا اللہ نے تجھے عطا کیا ہے، بے شک جنوں انسانوں کی بولیاں تم سمجھتے ہو، بے شک روئے زمین کے بادشاہ آپ ہیں، لیکن دیکھیں آپ نبی ہو کر اس ٹائم زمین پہ کھڑے ہیں، میں چیونٹی ہو کے نبی کے ہاتھ پہ پڑی ہوں۔ اور کہتے ہیں ایک دن مولا علی علیہ السلام اپنے ایک صحابی جناب عمار یاسر کے ساتھ اس وادی سے گزرے، تو عمار یاسر نے جب ہر طرف چیونٹیاں ہی چیونٹیاں دیکھی تو مولا کی طرف دیکھ کر کہنے لگا مولا بڑی چیونٹیاں ہیں اس مقام پر، اتنی تعداد ان چیونٹیوں کی۔ مولا نے فرمایا علاقہ جو چیونٹیوں کا ہے، یہ خطہ جو چیونٹیوں کا ہے، یہ وادی جو چیونٹیوں کی ہے، یا حکومت ہی انہی کی ہے۔ مولا کریم ہے وہ ذات جو ذات ان کی تعداد جانتی ہے۔ مولا نے فرمایا ہمارے یاسر اس طرح نہ کہو بلکہ کہو کریم ہے وہ ذات جس نے ان چیونٹیوں کو پیدا کیا۔ مولا فرماتے ہیں تعداد تو میں علی بھی جانتا ہوں، مولا آپ بھی جانتے ہیں۔ مولا نے فرمایا ہمارے یاسر عرصہ ہو گیا تجھے میری خدمت میں رہتے ہوئے، لیکن ابھی تک صحیح معنی میری معرفت حاصل نہ کر سکے۔ علی کو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، علی ان چیونٹیوں کی تعداد نہیں جانتا بلکہ علی تو اتنا ہی جانتا ہے کہ ان کروڑوں چیونٹیوں میں نر کتنے ہیں، ان میں مادہ کتنے ہیں۔